على رسوله الكريم أما بعد رمضان المبارک کا عشرہ مغفرت چل رہا ہے اور یہ بھی آخری مرحلوں پر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس رمضان المبارک میں ایک بڑی اہم عبادت ہمارے ذمہ میں لگائی ہے، اور وہ عبادت آپ سب جانتے ہیں آخری عشرے میں خاص طور پہ مسجد میں جمع ہو کر وہ عبادت کی جاتی ہے جس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف صرف امت مسلمہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رائج نہیں ہے، بلکہ جب اپنے محبوب کی محبت شدت اختیار کرتی ہے اس وقت لوگ اس کے گھر کا کونا پکڑ لیتے ہیں، لوگ اس وقت اس کا ساتھ پکڑ لیتے ہیں۔ اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ جیسے زمانِ جاہلیت کے اندر کفار مکہ اپنے بتوں کے پاس چند دن کے لیے خود کو محدود کر دیتے تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ اپنے بتوں کے پاس اعتکاف کیے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب وہ حیرہ کلثوم کو پار کیا اور پار کرنے کے بعد جب اگلے علاقے میں گئی تو وہاں دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے بتوں کے ساتھ بندھے ہوئے بیٹھے، مطلب رسی کے ساتھ بندھے ہوئے نہیں، اپنے آپ کو بتوں کے ساتھ لازم کیا ہوا تھا، تو اس طریقے سے رہ رہے تھے اور بتوں کے پاس سے ہٹتے نہیں تھے۔ تو اس کو بھی قرآن و حدیث میں جو تعبیر کیا گیا وہ اسی نام سے تعبیر کیا گیا کہ وہ اپنے بتوں کے پاس اعتکاف کیے ہوئے تھے۔ ایسے ہی جب اس رمضان کے اندر عبادت سے جی نہ بھرے اور عبادت کے اندر انسان کا شغف بڑھتا چلا جائے تو ایسے لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے اندر اعتکاف کو سنت قرار دیا ہے، ہر شخص کے لیے قرار دیا ہے، لیکن یہاں پر سنت موقدہ علی الکفایہ ایک خاص ترتیب خاص وجہ سے میں نے کہا۔ سنت موقدہ علی الکفایہ کہتے ہیں اس چیز کو کہ سنت موقدہ ہے اصل میں، لیکن علی الکفایہ ہے کہ پورے محلے کی طرف سے اگر ایک انسان بھی بیٹھ گیا تو کافی ہے، پورے محلے کی طرف سے ایک فرد بھی اگر اعتکاف بیٹھ گیا تو سب کی طرف سے وہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں سنت موقدہ علی الکفایہ۔ اعتکاف جو نفلی ہوتا ہے یہ تو سنت موقدہ آخری عشرے کا اعتکاف ہے، جو نفلی اعتکاف ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نفلی اعتکاف کرے ایک دن کا نفلی اعتکاف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ پیدا کر دیتے ہیں کہ جتنے زمین آسمان کے درمیان فاصلہ ہے اس طرح کی 3 خندقیں بنا دیتے ہیں۔ یہ نفلی اعتکاف ایک دن کا، اور سنت اعتکاف اس کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے کہ زندگی بھر نفلی اعتکاف بیٹھے ہو اور ایک عشرے کا اعتکاف کر لو سنت اعتکاف، تو یہ اعتکاف اس ساری زندگی کے اعتکاف سے بھاری ہے۔ آج اعتکاف بیٹھے، کل اعتکاف بیٹھے، پرسوں اعتکاف بیٹھے، چلتا 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 زندگی کے آخر تک اعتکاف بیٹھتا رہے نفلی اعتکاف، اور ایک شخص صرف سنت اعتکاف بیٹھ جائے 10 دن کے لیے 9 دن کے لیے رمضان میں، تو یہ جو 9 دن کا اعتکاف ہے پوری زندگی کے اعتکاف سے بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی نقل میں بیٹھا ہے، اور اس میں جو کیفیت ہے، اس میں جو اللہ نے وزن رکھا ہے وہ اس میں ہو نہیں سکتا۔ یعنی مٹی آپ کتنی ہی جمع کر لو لیکن وہ سونے کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی سنت اعتکاف تو اتنا بڑا ہے، تو اس جو نفلی اعتکاف ہے ایک دن کا اتنی بڑی فضیلت ہے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ سنت اعتکاف کی کتنی فضیلت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف فرمایا، جب سفر پر نہ تھے تو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اعتکاف فرمایا، ایک مرتبہ تو پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا، پھر ایک مرتبہ آخری 2 عشروں کا اعتکاف فرمایا، اور پھر فرمایا کہ آخری عشرے کا اعتکاف کرو جو لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جو یہ سنت اعتکاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ پھر ایسے ہی اور بھی بہت سی روایات ہیں، لیکن یہاں پر وہ روایات میں انشاءاللہ اس کے فضائل میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ ایک بات ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں
اور وہ یہ ہے کہ اپنے اندر عبادت کا شغف پیدا کریں۔ شغف کہتے ہیں اس عادت کو، ایک تو عادت ہوتی ہے یہ میری عادت ہے، ایک کہتے ہیں یہ میرا مشغلہ ہے، یعنی کہ ایسی عادت جس کو میں شوق سے کرتا ہوں، باغبانی ہے، کرکٹ کھیلنا ہے، فٹ بال کھیلنا ہے، کوکنگ کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ میرا مشغلہ ہے، یعنی مجھے اس میں شغل لگتا ہے، مزہ آتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے شغف۔ شغف کہتے ہیں وہ عادت جس کے بغیر گزارا ہی نہ ہو، جس کے بغیر رہ نہ سکے۔ جیسے آج کل ہوتا ہے کہ ہم موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتے، بچہ ماں کے بغیر نہیں رہ، چھوٹا بچہ ماں کے بغیر رہ نہیں سکتا، یہ اس کا ماں کے ساتھ دل لگا ہوا ہے، اس کا ماں کے بغیر کسی اور کے پاس جا نہیں سکتا، وہ کوئی کتنا ہی اس کو کھلائے، تو کتنی اس کی چاکلیٹ دے، لیکن ماں کے علاوہ اس کا جی نہیں لگتا۔ تو شغف اسے کہتے ہیں کہ جس کے بغیر دل نہ لگے۔ تو اس رمضان میں ہماری عادات ایسی ہو جانی چاہیے کہ ہمیں عبادت کے بغیر دل ہی نہ لگے، یعنی عبادت میں شغف ہو، تلاوت میں شغف ہو، اور نماز میں شغف ہو، دعا میں شغف ہو، یعنی ان چیزوں میں شغف ہو۔ تو ایسے لوگوں کو خاص طور پہ اور دوسرے لوگوں کو عام طور پہ اعتکاف کا اہتمام خاص طور پہ کرنا چاہیے کہ یہ بڑے خاص ایام ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ میں ذکر کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم فرمائی ہے عبادات کی، تو رمضان میں جو خاص طور پہ 4 چیزوں کی تعلیم فرمائی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت، استغفار، درود شریف کی کثرت، پھر 2 قسم کی دعاؤں کی کثرت۔ وہ سارے اعمال تنہائی کے ہیں، وہ سارے کے سارے اعمال تنہائی کے ہیں، اور اعتکاف بھی عمل تنہائی کا ہے۔ تو یہ اللہ سے راز و نیاز ہے۔ حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعتکاف کرنے والا ایسے ہے جیسے کہ کوئی شخص کچھ لوگ جمع ہو کر کسی سخی کے دروازے پر آ جائیں اور کوئی چیز مانگنا شروع کر دے، تو وہ سخی ان کو دیتا ہی دیتا ہے۔ ایسی اعتکاف والے پورے محلے کی طرف سے وہ جمع ہو جاتے ہیں، اور جمع ہو کے اللہ سے اپنی مغفرت بھی ایک لحاظ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اپنے محلے والوں کی مغفرت بھی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑا عظیم عمل ہے، بہت اہم ترین عمل ہے، تو پہلے سے اہتمام کرنا چاہیے۔ آج 3-4 روز پہلے ہی میں نے اس بات کو اس لیے ذکر کر دیا کہ اگر کسی کی نیت ہو، ارادہ ہو، تو مزید مضبوط ہو جائے۔ کسی کا نیت ارادہ نہیں ہے تو چلو نفلی اعتکاف کا ارادہ کرے، مسجد میں عصر سے مغرب، ظہر سے عصر، یا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کچھ دیر مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھنے کا ارادہ کر لے کہ یہ مسجد کے اندر بیٹھنا ایک روایت ہے جو کہ ضعیف تو ہے لیکن پھر بھی فضائل میں چل جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مسجد کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اس کی ضرورت ہے، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجد میں یہ اہمیت رکھتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ اور جب یہ لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ کہ ان کو کوئی عارضہ ہو گیا، یہ بیمار ہو گئے، یہ ان کو قرضہ ہو گیا، ان کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی، ان کو فلاں کام ہو گیا، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہاں جی میرے فلاں بندہ جو ادھر بیٹھتا تھا کدھر چلا گیا؟ حالانکہ اللہ جانتے ہیں، روایت میں اللہ جانتے ہیں، پھر بھی اللہ پوچھتے ہیں جی یہ بندہ کدھر چلا گیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ جی اس کا رشتہ دار بیمار ہے، اس کا بچہ بیمار ہے، مثال کی طور پر اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، وہ یہاں پہ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں جاؤ اس کا کام بناؤ، جو اس کا کام بناؤ کہ یہ مسجد کو آباد کرنے والا ہے، ہم اس کو ویران نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ بڑے فضائل ہیں، جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے دل کو آباد کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو مردوں کے لیے، گھر میں خواتین کے لیے میں نے ذکر کیا تھا کہ گھر کے اندر ایک جگہ متعین کر دی جائے، ان کی جائے نماز ہو، یا کوئی چھوٹا کمرہ ہو ان کی جائے نماز ہو، اور وہ اس جگہ کو آباد کیا کریں، تو انشاءاللہ یہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ ایسی اعتکاف کا مسئلہ بھی ہے، میں انشاءاللہ اس بات میں ذکر کروں گا۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی